أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معزز ناظرین اور سامعین، قرآن کریم انسانوں کے ہدایت کے لیے بہت جامع اور معنی کتاب ہے. انسانی زندگی کے طور طریقے قرآن و حدیث میں سب بتا دیے گئے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں کیا کیا کام آنے والا ہے. وہ تمام کام اور مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں. یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مشرک مرد کو، مشرک لڑکا کو، کافر لڑکا کو مسلمان اپنی لڑکی کو اس سے نکاح نہیں کرا سکتے. اسی طرح مسلمان لڑکا مشرک لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایمان لے آئے. یہ بیان تھا. اب یہاں سے عورتوں کے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے حیض مہینوں کا جو سسٹم ہے عورتوں کے اندر، یہ ہر بالغ لڑکیوں کے اوپر جو علامات ہیں، بلوغت کے بعد پیریڈ شروع ہوتا ہے اور جو خون آتا ہے، مہینوں کا سسٹم، اس کے بارے میں لوگ سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے نبی، یہ کیا چیز ہے اور اس وقت کیا کیا جائے. تو پہلے خلاصہ کلام آپ سن لیجیے، اس کے بعد ترجمہ سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کے حالت میں، پیریڈ کے حالت میں یہودی اپنی بیویوں کے پاس رہنا، اٹھنا، بیٹھنا بالکل بند کر دیتا تھا، برا سمجھتا تھا. یہاں تک کہ ان لوگ اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اس حالت میں ایک کوٹھری دے دیتے تھے اور وہیں رہنا سہنا، کھانا پینا ادھر ہی ہوتا تھا، بالکل جدائیگی اختیار کر لیتا تھا. یہ ان لوگوں کا سسٹم تھا. قرآن کریم ایک کھلا ہوا اور رہنمائی کرنے کے لیے بہت جامع کتاب ہے. اب ان لوگوں کا جو سسٹم تھا اس کو دور کیا گیا اور یہاں بتایا گیا کہ کرنا کیا ہے اس وقت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں، پیریڈ کے بارے میں. حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں. قل هو اذن، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، وہ ایک گندگی ہے، ناپاک چیز ہے. فاعتزلوا النساء، پس دور رہو عورتوں سے،
بس تم دور رہو عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں بیویوں سے کنارہ کش اختیار کرو، یعنی دور رہو۔ لیکن دور رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کھانا پینا الگ، اس کا اوڑھنا بچھونا الگ، اس کے ساتھ لگاؤ نہیں، تعلق نہیں، بالکل بند کر دینا، ایسا نہیں۔ حضرت عائشہ کو بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت یعنی حیض کے حالت میں حضرت عائشہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تم اپنا کمر کس لو۔ اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پیریڈ کے حالت میں حیض کے حالت میں وہ ہوتی تھی، اور پانی جس گلاس میں جس برتن میں پانی پیتی تھی، جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی منہ لگا کے پیتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں بھی بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، تو اس وقت حضرت عائشہ مسجد کے دروازے پر سے کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دور رہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ازدواجی زندگی ہے اور جو میاں بیوی کا تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے وہ مین چیز نہیں ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں سب کچھ۔ تو اسی کو یہاں فرمایا ہے۔ رہا مسئلہ کہ حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لی تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو شریعت میں یہ حکم لاگو ہے کہ اگر شروع حیض میں کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دینار صدقہ کرے گا۔ ایک دینار صدقہ کرے گا۔ ایک دینار کی قیمت 4 گرام 374 ملی گرام ہوتا ہے۔ اسی کی قیمت جو کیا لگا کر کے صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر حیض کے آخر میں جو کیا ہے جمع کیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ نصف دینار صدقہ کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور خود انسان کے جو کیا ہے انسان کو بچنا چاہیے، ایسے حالت میں نہیں ملنا چاہیے۔ اور جس عورت کو جب وہ حالت پیش آتی ہے تو پھر خود ہی بتا دیتی ہے اور وہ خود بھی بچتی ہے۔ یہ ایمان کا جو کیا ہے ایک جذبہ اور ایمانی ولولہ یہ کیا ہے مسلمانوں کے اندر ہے۔ اب اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے، دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی عن المحیض حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس دور رہو عورتوں سے حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ قریب جاؤ ان کے اور نہ ان کے پاس جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں توبہ کرنے والے کو اور دوست رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، بس تم آؤ اپنے کھیتی میں جہاں سے چاہو اور نیک عمل آگے بھیجو اپنے لیے، مقدمو اور آگے بھیجو اور لانفسکم اپنے لیے نیک عمل، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم ملاقو کہ بے شک تم اس کے پاس یعنی اللہ کے روبرو ہونا ہے، تمہیں اللہ کے یہاں روبرو ہونا ہے۔
वबशिर المؤمنین، اے نبی خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ بات یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب گئے تو مدینہ میں کچھ اس طرح مسئلہ پیش آیا کہ جمعہ جو ہے کیا ہے آگے سے کیا جاتا تھا عام طور پر، تو یہ سب جب وہاں سے گئے تو وہاں پیچھے طرف سے بھی یہ کیا ہے کرنے لگے، تو یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا ہے، کھیتی مثال دیا گیا ہے کہ اب کھیتی میں جہاں سے آؤ لیکن محل وطی ہونا چاہیے، جہاں محل وطی ہے وہی ہونا چاہیے، چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے، لیکن جو محل وطی ہے وہی ہونا چاہیے۔ جیسے قبول ہے وہ محل وطی ہے نہ کہ دبر، اس لیے جو کیا ہے بچنا چاہیے، اور دبر میں وطی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے ویسے شخص پر، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی، صحابہ اور پھر تمام ملائکہ کی بھی ان پر لعنت ہے، اور پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب عنقریب آئے گا۔ ڈرنا چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، بس تم آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے، جہاں سے حکمت دیا وہاں سے آنا ہے، بس تم آؤ اپنے کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور نیکی آگے بھیجو اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، بے شک تم اللہ کے روبر ہونے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم ان تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور حسن سلوک اور قسم کو اللہ کا نشانہ نہ بناؤ، اور اللہ کو نشانہ نہ بناؤ، قسم اپنے قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ۔ کس چیز میں؟ ان تبرؤ، حسن سلوک میں، وتتقوا، اور ڈرو تم، وتصلحوا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، حسن سلوک میں، پھر ڈرنے میں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اللہ کو نشانہ مت بناؤ اپنے قسموں، یعنی قسم کھا کر کے اللہ کو نشانہ مت بناؤ، اللہ کا واسطہ دے کر کے اللہ کو نشانہ مت بناؤ۔ غلط کام یہ کیا ہے، جس نیک کام کے رکاوٹ میں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت یہ کیا ہے، ایک قول کے مطابق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لیے کہ میں مستح سے کبھی صلح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، جھوٹا الزام۔ تو یہ کیا ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ واللہ سمیع علیہ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ قسم کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس کو یہ کیا ہے، اگر توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور لغو قسموں کے بارے میں یہ کیا ہے نہیں حساب ہوگا، لیکن دل سے اگر جو چیز قسم کھا رہا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا۔ وہی چیز یہاں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز میں جو تمہارے دل نے کمایا، تمہارے دلوں نے کمایا، قلوب نے، یعنی تم دلی قصد جس میں ہے اس کا جو کیا ہے کچھ ہوگا، مواخذہ کیا جائے کل قیامت کے دن۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے کے واسطے کہ اپنے بیویوں کے پاس نہیں جائے گا، قسم کھا لیا، جس کو شریعت کے نظر میں ایلا کہا جاتا ہے، ایلا قسم کھانا کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، یہ قسم کھا لینا اور 4 مہینے تک نہیں گیا یا 4 مہینے پار ہو گیا اور پھر بھی نہیں گیا تو پھر وہ جو کیا اس پر طلاق بائن پڑ جائے گا، طلاق بائن پڑ جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر پھر وہ رجوع کر لیا، یعنی کیا ہے جو میاں بیوی کی زندگی جس طرح گزارا جاتا ہے ازدواجی زندگی وہ کر لیا، خلوت کر لیا، خلوت صحیحہ، تو پھر
رجوع کر لیا تو اب قسم کا کفارہ صرف دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، طلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لے اپنی بیوی کے پاس جانے سے کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس لے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے یہ ایلا کہلائے گا، اور وہ نہیں کیا گا تو طلاق بائن پڑ جائے گا، اور طلاق بائن کے صورت میں بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب یہ کیا ہے، اس کو رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اس کے لیے تجدید نکاح بھی کریں گے، اور تجدید مہر، دین مہر بھی اثر نو دوبارہ یہ کیا ہے دین مہر باندھنے پڑے گا، اور پھر گواہ کی موجودگی میں نیا نکاح پڑھانے پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی 4 مہینے کا قسم کھایا تھا، اس کے بعد رجوع بھی نہیں کیا، 4 مہینہ گزرنے کے بعد طلاق بائن بھی پڑ گیا، اور پھر بھی وہ تجدید نکاح بھی نہیں کیا، تو 3 حیض یعنی 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ بیوی خود بخود اس کے ہاتھ سے کیا ہے نکل جائے گی، پھر وہ بیوی کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے 3 مہینہ گزارنے کے بعد۔ وہی چیز یہاں بتایا گیا ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، 4 مہینے رکنا چاہیے، 4 مہینے رکنا چاہیے۔ پس اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے سے پہلے وہ رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ معاف کرنے والا مانے جو قسم کھایا ہے اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا ہے 4 مہینے کے اندر ایلا کرنے کے بعد 4 مہینے کے اندر اگر وہ قسم کو توڑ دیا اور رجوع کر لیا تو اس کا کیا کفارہ ساقط ہو گیا، ساقط نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس اگر طلاق کی نیت کر لے، بس اگر ارادہ کر لے وہ طلاق کی، اگر طلاق کا ارادہ کر لے بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اور اگر وہ کیا ہے ایلا کیا تھا 4 مہینے تک، پھر اس نے کیا ارادہ کر لیا کہ طلاق پڑ جانے دے، کوئی مطلب نہیں، تو پھر طلاق پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا۔ کہتے ہیں اور طلاق یافتہ عورت روکے رکھے گی، یتربصن روکے رکھے گی بأنفسهن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض 3 مہینے تک روکے رکھے گی، اپنے آپ کو روکے رکھے گی 3 مہینے۔ طلاق شدہ عورت جس کو طلاق دے دیا گیا ہو وہ عورت کیا 3 مہینے عدت گزارے گی، 3 حیض۔ ولا یحل، اور حلال نہیں ان کے لیے یہ کہ چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ان کے رحم میں جو ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی کوئی اگر کیا ہے کسی عورت کو طلاق دے دیا شوہر نے، مرد نے طلاق دے دیا، شوہر کے طلاق کے بعد اب کیا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت 3 مہینے عدت گزارے گی، 3 حیض۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا کہ بچہ ہوگا تو پھر وہ اس کو نہ چھپائے، وہ بتا دے کہ کیا ہے ابھی حمل سے ہے اور بچہ ہے پیٹ میں، تو یہ بتا دے تو پھر اس کی عدت کچھ اور ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ حلال نہیں ان کے لیے کہ چھپائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ان کے رحم میں۔ اگر ان کے رحم میں یہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بچہ ہونا ہے اور بچہ رک گیا ہے تو پھر ان کے لیے کیا ہے 3 مہینہ پھر عدت نہیں بلکہ وضع حمل تک کیا ان کی عدت ہے، جب تک بچہ کیا ہے پیدا نہ ہو جائے تب تک، پھر وہ 7 مہینہ میں پیدا ہو یا کیا 8 مہینہ میں یا 9 مہینہ میں، اس سے کیا ہے کوئی سروکار نہیں۔ تو تو یہ معلوم ہو گیا کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 مہینے، 3 حیض 3 مہینے۔ لیکن اگر کیا ہے جس کے رحم میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے جو حمل سے رہ گئی ہے تو ان کے لیے کیا ہے وضع حمل تک ہے،
جن کے اندر ایمان ہے، جو عورت یہ کیا ہے اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یہ کیا ہے چھپائے گی نہیں، وہ بتا دے گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند، ان کا شوہر زیادہ حقدار ہے ان واپسی ان کی، یعنی لوٹانے کی، اس کی، ان کی واپسی کی، رجوع کرنے کی، اس میں اگر ارادہ کرے اصلاح کا، یعنی شوہر کے حق میں ہے کہ اگر وہ یہ کیا ہے طلاق دے دیا، ایک طلاق دیا، پھر وہ اگر کیا ہے شوہر اگر چاہے کہ اس کو لوٹا لیں، واپس کر لیں، تو طلاق رجعی ایک پڑتا ہے، اس کو پھر واپس کر سکتا ہے۔ 2 طلاق بھی طلاق رجعی ہوتا ہے صاف الفاظ میں، صریح الفاظ میں، تو پھر دوبارہ بھی 2 طلاق دینے کے بعد بھی اس کو لوٹا سکتا ہے۔ یہ شوہر کا یہ کیا ہے ذمہ ہے، اور یہی زیادہ حقدار ہے اگر اصلاح چاہ رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے مردوں کا حق ایسا ہی ہے جیسا کہ دستور کے موافق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ علیہن وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، مثل الذین، حق مردوں کا حق ہے ان کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں کا حق ہے، ایسے دستور کے موافق جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر، یعنی جس طرح عورتوں کا حق مردوں پر ہے اسی طریقے سے مردوں کا حق عورتوں پر ہے دستور کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، عورتوں کو یہ کیا ہے، عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے طلاق کتنے ہوتے ہیں وہ جو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی اگر طلاق کسی کو دے دیا تو کیا کرے، اور یہ چیز جان لیجئے کہ جیسے طلاق 3 ہے، ایک طلاق ہے طلاق رجعی، اور ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق مغلظہ۔ صریح الفاظ سے اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ 2 بار طلاق رجعی ہوگا، اور 2 مرتبہ بھی وہ لوٹا سکتا ہے۔ طلاق بائن کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ تجدید نکاح ضروری ہوتا ہے۔ طلاق مغلظہ کی صورت میں حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ حلالہ مانے دوسرا شوہر سے یہ کیا نکاح کرے گی وہ عدت گزارنے کے بعد، پھر جو ہے کہ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہیں تو پھر جو کیا اس کو دوسرا شوہر پھر طلاق دے گا، پھر عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد شوہر اول کے پاس آ سکتی ہے۔ اس میں جو کیا ہے یہ پورا مسئلہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے اگر میاں بیوی میں تناؤ ہے، اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، چلتا بنتا نہیں ہے، جھگڑا زیادہ ہوتا ہے اور شوہر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ایک تو ہے کہ شوہر چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو صاف ہے کہ وہ چھوڑ دے، لیکن اگر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر کے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے یہ کھلا، اس کو کھلا کہا گیا، وہ بھی اس میں بیان کیا جائے گا بھی۔ تو یہ اب ترجمہ جو ہے کیا ہے سماعت فرمائیں، لیکن بات یہ یاد رہے، ترجمہ سن لیجیے اس کے بعد بیچ میں وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا دستور کے موافق، روک لینا موافق دستور کے اور تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ یا رخصت کر دینا حسن سلوک کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ آ گیا الطلاق مرتان۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ تیسرا طلاق کیا ہے؟ تیسری طلاق کا تو یہاں ذکر نہیں ہے،
تو تیسری طلاق کے جو ہے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق تشریح او تشریح باحسان سے تیسری طلاق مراد ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے۔ فامساکم بمعروف، پس روک لینا موافق دستور کے مطابق، اور تشریح باحسان، یا رخصت کر دینا حسن سلوک کے ساتھ۔ تو یہ جو کیا ہے تیسری طلاق اس سے مراد ہے، اور تشریح باحسان سے مراد تیسری طلاق مراد ہے۔ اب کہتے ہیں ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم لے لو اس کو جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ، الا ان يخافا، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ کریں، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حدود، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، بس اگر خوف کرو، بس اگر ڈرو کہ اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فیما، اس میں جو، فیما افتدت بھی، اس میں جو عورت بدلہ دے اس کا، یعنی کوئی عورت اگر فدیہ میں جو کیا بدلہ دے اور بدلہ دے کر کے خلوت خلا کرا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، بس یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہے، بس تم اس سے آگے نہ بڑھو، بس تم اس سے آگے نہ بڑھو۔ ومن يتعدى حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، بس جو کوئی اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا بس یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ کیا ہے ظلم کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد، پس اگر شوہر بیوی کو دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد تیسری طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر اس کو یعنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے یعنی شوہر کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ اس کے علاوہ شوہر سے، یعنی دوسرے شوہر سے، یہ ہو گیا حلالہ، یہ حلالہ ہو گیا۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب جب طلاق دے دیا 3 تو وہ اس کے ہاتھ سے جو کیا ہے نکل گئی، وہ رہا مسئلہ طلاق کوئی جو کیا ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اگر کوئی چیز ہے ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق جو کیا ہے کوئی جائز اور حلال چیز نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے کہ حلال تو ہے طلاق دے سکتے ہیں لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تو طلاق جو کیا ہے کسی نے دے دیا 3 طلاق اور پھر اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اب بات یہ ہے کہ دوبارہ اگر وہ بیوی چاہ رہی ہے کہ شوہر اول ہی کے پاس رہیں تو پھر اس کے لیے حلالہ شرط ہے۔ اب حلالہ جو کیا ہے، حلالہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو حلالہ کی نیت سے شادی کرے گا تو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں یا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، دوسرا شوہر جب شادی کر لیا تو نہیں چھوڑتا ہے، کر لیا رکھ لیا۔ بات یہ ہے کہ حلالہ جو کیا ہے، حلالہ اگر کرانا چاہے تو شوہر اول نے تو طلاق دے دیا چھوڑ دیا، شوہر ثانی کے لیے جو کیا یہ ہے کہ جس طرح جو کیا ہے ازدواجی زندگی گزارتا ہے، خلوت صحیحہ، اور خلوت صحیحہ کے بعد یہ کیا ہے فائدہ اٹھانا ان کے جسموں سے، اور یہاں تک کہ جمع شرط ہے، حلالہ میں جمع شرط ہے۔
اگر حلالہ میں جمع نہیں کیا تو پھر اعتبار نہیں ہوگا، جمع شرط ہے۔ پھر اگر وہ حمل رہ جائے تو پھر وجہ حمل تک اس کی عدت ہے، پھر طلاق دینے کے بعد، اور اگر نہیں رہا تو پھر یہ کیا ہے، اس کو طلاق دے دیا تو 3 مہینے گزارنے کے بعد پھر شوہر اول کے پاس واپس آ سکتی ہے وہ عورت۔ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے، بچنا چاہیے ہر انسان کو، کیا ہے، لفظ طلاق زبان میں لانے سے بچنا چاہیے، اور اللہ سے حفاظت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے ترجمہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر شوہر بیوی کو دوسری طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ اس کے علاوہ شوہر سے، یعنی دوسرے شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر اس کو طلاق دے دے، کون طلاق دے دے؟ شوہر ثانی، شوہر ثانی، پھر اگر طلاق دے دے اس کو دوسرا شوہر یعنی شوہر ثانی، اس بیوی کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ دونوں رجوع کر لے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر گمان ہو یہ کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، بیان فرماتا ہے اس کو اس شخص کے لیے، اس قوم کے لیے جو دانش رکھتے ہیں، عقل مند رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، یا دے چکو، جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، پھر وہ اپنی عدت کو پوری کر لے یا ان کی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم ان کو روک کے رکھو موافق دستور کے مطابق، أَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو رخصت کر دو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور نہ روکو ان کو اس نیت سے کہ تکلیف دو یا ان پر زیادتی کرو، لتعتدوا، یا زیادتی کرو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی اور جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے، اور جو نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت سے، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، اس سے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ پھر سمجھیے، جیسے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے چکو تو وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم ان کو روک کے رکھو یا چھوڑ دو بھلے طریقے سے۔ تو یہاں روکنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ طلاق دینے کے بعد یہ کیا ہے، روکنے کی کوئی بات نہیں روک سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو ایک طلاق دیا ہے یا 2 طلاق رجعی دیا ہے تو تم اس کو روکو، تو اس نیت سے نہ روکو کہ اس کو ستانا ہے یا اس کو تکلیف دینا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ شروع اسلام میں لوگ طلاق دے کر کے یہ کرتے تھے کہ ایک طلاق دے دیا، اس کے بعد پھر یہ کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر رجوع کر لیتا تھا، یا رجوع اس لیے کرتا تھا کہ اس کو پھر ستائیں گے، پھر پریشان کریں گے، اس لیے رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دیتا تھا، ایک طلاق چھوڑ دیتا تھا، پھر اٹکا کے رکھتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر رجوع کر لیتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ لِتَعْتَدُوا، تاکہ زیادتی کرو اس لیے، یا ہن
ولا اسی لیے فرمایا ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا کہ اور نہ روکو تم ان کو تکلیف کے دینے کی نیت سے یا ستانے کی نیت سے، زیادتی کرنے کی نیت سے نہ روکو۔ جو کوئی اگر ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہیں نقصان کرے گا۔ قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ اور جو ایک اس آیت میں ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو نشانہ، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ اڑاؤ۔ اس کو سمجھیں، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ اڑاؤ۔ اس سے پہلے جو کیا ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے لوگ پہلے طلاق دے دیتا تھا، اور طلاق دینے کے بعد کہتا تھا ہم مذاق کر رہے ہیں، طلاق تھوڑی دیے، طلاق نہیں دیا، ہم مذاق کر رہے تھے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ طلاق، نکاح، یہ سب میں مذاق نہیں۔ طلاق اور نکاح میں کیا ہے، مذاق نہیں ہے۔ کوئی اگر آدمی جو کہ دو گواہوں کے سامنے یہ کہے کسی لڑکی سے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ادھر سے وہ لڑکی کہہ دے کہ ہاں قبول ہے، یا میں بھی چاہتی ہوں نکاح کرنے، تو نکاح ہو جائے گا۔ طلاق اور نکاح میں مذاق نہیں۔ اسی طرح کوئی جو کیا ہے مذاق سے بول دیا تو مذاق سے بھی یہ کیا ہے وہ سچ مچ ہو جائے گا۔ کوئی مذاق سے بھی طلاق دے دیا اپنی بیوی کو تو وہ سچ مچ جو کیا ہو جائے گا، سچا ہو جائے گا۔ اس لیے طلاق میں مذاق نہیں، نکاح میں بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو کیا اسی لیے منع فرمائے کہ اللہ کی آیتوں سے مذاق مت کرو، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ طلاق کے جو کیا ہے جو احکام ہیں، جو حکم نازل ہوئے ہیں وہ تمام احکام اور ان آیتوں کو ماننا ہے اور کام پر چلنا ہے۔ یہ جو کیا ہے پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سمجھداری کے جو کیا ہے چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔